لاہور اور قصور کے محاذ پر پہلے دن بھارتی حملہ ناکام ہو چکا تھا، جس کے بعد پاکستان نے بھارت پر 2 بڑے حملے کیے۔ ان حملوں کا ہدف کیا تھا اور ان کا کیا نتیجہ رہا؟ میجر عزیز بھٹی نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ سیالکوٹ میں ٹینکوں کی دوسری سب سے بڑی جنگ میں اصل فتح کس کی ہوئی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز 65 میں ہوا کیا تھا کہ 5ویں قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں۔ 6 ستمبر کو پاک فضائیہ نے بھارت کی پٹھان کوٹ ایئر بیس تباہ کر دی تھی، جس کے جواب میں 7 ستمبر کو بھارتی طیارے سرگودا ایئر بیس پر ٹوٹ پڑے، جہاں 70 سے زائد پاکستانی طیارے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن بھارتی طیارے ایئر بیس کی لوکیشن کا درست اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے سرگودا کے ارد گرد خالی ایئر فیلڈز پر حملے کرتے رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی ہی ایک ایئر فیلڈ پر پاکستان نے ڈمی سیبر طیارے کھڑے کر رکھے تھے، جنہیں بھارتی فضائیہ نے اصل طیارے سمجھ کر تباہ کر دیا۔ کچھ بھارتی طیارے سرگودا ایئر بیس پر پہنچنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے راکٹ فائر کر کے کنٹرول ٹاور کی عمارت کو نقصان بھی پہنچایا، لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی زیادہ نقصان نہ کر سکے۔ سرگودا میں ہی پاک فضائیہ کے ایک جان باز پائلٹ محمد محمود عالم کا سامنا 5 بھارتی ہنٹر طیاروں سے ہو گیا۔ یہاں وہ مارکا ہوا جو دنیا بھر کی ایئر فورسز کی تاریخ میں یادگار بن گیا۔ ایم عالم نے 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 5 بھارتی ہنٹر طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا، جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ 1 منٹ سے کم وقت میں بھارت کے 5 طیارے زمین پر آن رہے اور اس کارنامے پر ایم عالم کو لٹل ڈریگن کہا جانے لگا۔ پھر بھی میں نے تعاقب کیا، میرے خیال میں دریا یہ چناب کو عبور کر کے دیکھا وہ 4 جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے۔ 1 ٹن میں وہ 4 جہاز اللہ کی وجہ سے مار گرا دیا۔ ایم عالم کے ریکارڈ کو جہاں ایک دنیا مانتی ہے تو دوسری طرف اس ریکارڈ پر سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ 65 کی جنگ میں حصہ لینے والے پاکستانی اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر نے اپنی کتاب فلائٹ آف دا فیلکن میں لکھا ہے، اس دعوے کی تصدیق مشکل ہے کیونکہ ایم عالم کے تباہ کیے ہوئے 2 طیاروں کا ملبہ سانگلا ہل کے قریب سے مل گیا تھا، لیکن باقی 3 طیاروں کا ملبہ نہیں ملا۔ اگر ایم عالم نے 5 طیارے اتنی جلدی گرائے ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ یہ طیارے ایک دوسرے کے قریب کی جگہوں سے ملنے چاہیے تھے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بھارت بھی یہی کہتا ہے کہ اس کے 2 طیارے تباہ ہوئے اور 2 کو صرف نقصان پہنچا تھا۔ ایم عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 65 کی جنگ میں 11 بھارتی طیارے گرائے، جبکہ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کے مطابق ایم عالم نے کل 4 بھارتی طیارے گرائے تھے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی رہے، جنہوں نے 1 ستمبر سے 6 ستمبر کے درمیان 3 بھارتی طیارے گرائے تھے۔ بہرحال ایم عالم کے ساتھ اس دن کو یادگار بنایا پاک فضائیہ کے 14ویں اسکواڈرن نے، جو مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ کی تیج گاؤں ایئر فیلڈ پر تعینات تھا۔ اس اسکواڈرن نے بھارتی کلائیفوانڈا بیس پر کھڑے 9 بھارتی طیارے تباہ کر دیے، جبکہ پاک فضائیہ کا صرف 1 سیبر طیارہ تباہ ہوا۔ دوسری طرف پاکستانی ایئر بیسز کے خلاف بھارتی طیارے مسلسل ناکام ہوتے جا رہے تھے۔ اس ناکامی کی ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ پاکستان کے سٹار فائٹرز طیارے تھے تو 2nd جنریشن کے ہی، جیسے کہ بھارت کے پاس بھی تھے، لیکن یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حامل اور بھارتی طیاروں سے رفتار میں بہت تیز تھے، اس لیے بھارتی طیارے ان کے مقابلے پر آنے سے کتراتے تھے۔ سٹار فائٹر سے بچاؤ کے لیے انڈین کیمبرا طیاروں کی ٹیل میں ایک ریڈار نصب تھا، جو انہیں سٹار فائٹر کی آمد سے خبردار کر دیتا تھا۔ اسی طرح امرتسر میں نصب ریڈار اسٹیشن بھی اپنے طیاروں کو سٹار فائٹر کی آمد سے الرٹ کرتا رہتا تھا۔ ہاں، یہ بات دوسری ہے کہ امرتسر کے اسی ریڈار اسٹیشن کو بعد میں پاک فضائیہ کے B-57 طیاروں نے تباہ کر دیا تھا۔ ادھر پاک فضائیہ بھارتی طیاروں کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی تھی تو دوسری جانب پاک آرمی کے جوانوں نے بھی 7 ستمبر کے دن قصور کے محاذ پر بھارتی سرحد پار کر لی۔ 8 ستمبر کو پاکستان نے بھارتی علاقے کھیم کرن پر قبضہ کر لیا، جبکہ اسی روز لاہور کے محاذ پر پاکستانی ٹینکوں نے باٹا پور کے پار ڈوگرئی سے بھی بھارتی فوج کو دوبارہ نکال باہر کیا۔
इस लड़ाई में भारतीय 15 डिवीजन के मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद की जीप भी पाकिस्तान के कब्जे में आ गई। इस जीप में नरिंजन प्रसाद के हाथ के लिखे हुए कुछ कागजात भी थे जिसमें उन्होंने अपने कमांडरों के खिलाफ काफी सख्त जुबान इस्तेमाल की हुई थी। जब इन कागजात में लिखी बातों को रेडियो पाकिस्तान से नशर किया गया तो नरिंजन प्रसाद को भारतीय कमांडर्स ने कमान से हटा दिया। खेमकरन हाथ से निकलने पर भारतीय हाई कमान में हलचल मच चुकी थी। भारत ने फौरी तौर पर 2 ब्रिगेड फौज और 2 टैंक रेजिमेंट्स को अमृतसर के दिफा के लिए दौड़ाया। इधर इच्छुगुल उत्तर में पाकिस्तानी फौज भारतीय फौजियों पर हमलावर हुई और उन्हें भारतीय इलाके में धकेल कर भारत की सरहदी चौकी शमशेर पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया। अगरचे भारतीय फौज ने जल्द ही शमशेर पोस्ट पर दोबारा कब्जा ले लिया, लेकिन इसके बाद वो इच्छुगुल उत्तर के महाज पर कोई पेशकदमी, कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सके। जहां जमीन और फिजा में ऑल आउट वार छिड़ चुकी थी, वहीं अब समंदरों में भी दोनों हमसाए एक दूसरे से पूरी तरह गुत्थम गुत्था थे। 8 सितंबर की रात ही पाक बहरिया ने कराची से 210 मील दूर भारतीय साहली शहर द्वारका, जो काठियावाड़ गुजरात का हिस्सा है, इस पर भरपूर हमला किया। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों ने द्वारका शहर पर 1.5 घंटे तक शदीद बमबारी की। पाकिस्तानी जहाज़ों की बमबारी से भारत का रडार स्टेशन तबाह हो गया, जबकि यहाँ कायम दीगर भारतीय फौजी ठिकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हैरत की बात है कि यहाँ कोई भारतीय बहरी जहाज़ शहर के दिफा के लिए मौजूद ही नहीं था। लेकिन भारत के लिए उस वक्त असल चैलेंज, असल तरजीह द्वारका को बचाना नहीं बल्कि अमृतसर को बचाना था, क्योंकि पाकिस्तानी टैंक बॉर्डर क्रॉस करते हुए अमृतसर की तरफ बढ़ रहे थे। खेमकरन के रास्ते भारत पर हमलावर होने वाले पाकिस्तानी टैंक अमृतसर की तरफ जा रहे थे। सदर अयूब खान भी ऐलान कर चुके थे कि जंग अब दुश्मन के इलाके में ही होगी। लेकिन खेमकरन के महाज पर पाकिस्तान के साथ एक मसला हो गया। वो ये कि यहां पाकिस्तान के पास पैदल दस्तों की तादाद इंतहाई कम थी। इन्फेंट्री और टैंक दस्तों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, जिसका नतीजा ये निकला कि इस इलाके में पाकिस्तान की पेशकदमी सुस्त हो गई। पाकिस्तानी टैंक दिन के वक्त पेशकदमी करके जिन इलाकों पर कब्जा करते थे, इन्फेंट्री ना होने की वजह से रात को उन्हें ये इलाके छोड़कर वापस खेमकरन आना पड़ता था और अगले दिन नए सिरे से हमला करना पड़ता था। इसीलिए 9 सितंबर को पाक फौज ने जो कामयाब पेशकदमी की थी, रात को टैंकों के वापस आ जाने की वजह से ये कामयाबी बेकार गई। भारत ने कुछ इलाकों में पानी भी छोड़ दिया था ताकि पाकिस्तानी टैंक कीचड़ और दलदल में धंस जाएं। लेकिन ये तकनीक उनकी ज्यादा कामयाब नहीं हुई। अलबत्ता जिन इलाकों में कुदरती तौर पर पानी खड़ा था, वहां पाकिस्तानी टैंकों को बहरहाल सख्त मुश्किलात देखना पड़ी। खेमकरन के महाज पर पाक भारत टैंकों में फैसला कुन जंग असल उत्तर के मुकाम पर हुई, जो खेमकरन से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। यहां 3 रोज की शदीद लड़ाई के बावजूद पाकिस्तानी टैंक आगे न बढ़ सके। इस नाकामी के बाद पाकिस्तान ने अमृतसर पर हमले का मंसूबा खत्म कर दिया। पाकिस्तानी अखबारात में तो ये खबर भी शाया हुई कि पाकिस्तान अमृतसर पर कब्जा कर सकता है, लेकिन वो शास्त्रीय हुकूमत का तख्ता नहीं उलटना चाहता। जबकि हकीकत ये थी कि पाकिस्तान को इस महाज पर नाकामी हुई थी। इस शिकस्त की वजह से जंग खत्म होने के बाद फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन के कमांडर जनरल नसीर को कमान से हटा दिया गया, जबकि जनरल महमूद अहमद, जो DGISI भी रहे, वो लिखते हैं कि 11वीं डिवीजन के सरबराह जनरल हामिद को भी हटा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये नाकामी जनरल नसीर और जनरल हामिद दोनों की थी। भारत ये भी कहता है कि असल उत्तर की लड़ाई में 97 पाकिस्तानी टैंक तबाह हुए, जबकि 32 टैंक बिल्कुल दुरुस्त हालत में उसके हाथ लगे। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का दावा है कि उसने सिर्फ 62 टैंक खोए इस महाज पर। आप समझ रहे होंगे कि असल उत्तर की शिकस्त के बाद खेमकरन में जंग खत्म हो गई थी। जी नहीं, पाकिस्तान ने खेमकरन में ही असल उत्तर की शिकस्त का बदला ले लिया था। लेकिन ये दिखाने से पहले आपको बरकी हुड्यारा की दास्तान दिखाते हैं, जिसने मेजर अजीज भट्टी और उनके साथियों को पाकिस्तान की जंगी तारीख में अमर कर दिया। मेजर अजीज भट्टी और उनके साथियों ने 6 और 7 सितंबर को बरकी में पोजीशन संभाल ली थी।
मेजर भट्टी और आर्टिलरी ऑब्जर्वर कैप्टन महमूद अनवर शेख ने लाहौर के सरहदी गांव बरकी के सबसे ऊंचे घर की छत पर पोजीशन ले ली ताकि दुश्मन पर बेहतर अंदाज से बमबारी करवाई जा सके। यहां भारतीय फौज की पेशकदमी को रोकना इसलिए बेहद जरूरी था ताकि दुश्मन बीआरबी नहर तक ना पहुंच सके। इस दौरान भारतीय फिजाइया के 4 तैयारों ने बरकी पर हमला कर दिया। जिस घर की छत पर मेजर अजीज भट्टी मौजूद थे उस पर भारतीय तैयारों ने रॉकेट फायर किए और घर को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन मेजर अजीज भट्टी महफूज रहे। भारत ने 4 रोज के अंदर बरकी पर कब्जे के लिए 8 हमले किए, लेकिन मेजर अजीज भट्टी ने इनका हर हमला बुरी तरह नाकाम बना दिया। पाक फौज की शदीद मुज़ाहमत को देखते हुए भारतीय कमांडरों को लगने लगा कि बरकी के अंदर पाकिस्तानी फौज की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिसने कंक्रीट के मोर्चे बनाकर अपनी पोजीशन मजबूत कर रखी है, जबकि हकीकत में यहाँ सिर्फ 60 के करीब जवान थे। मेजर अजीज भट्टी 6 दिन और 6 रातें मुसलसल जागते रहे। उनकी आंखों में शदीद तकलीफ थी, मगर वो डटे हुए थे। उनके अफसरों ने उन्हें आराम करने की हदायत की। उनकी जगह लेने के लिए एक दूसरे ऑफिसर को इजाज़त भी दे दी गई, लेकिन मेजर अजीज भट्टी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात भारत की 4 सिख बटालियन और 16 पंजाब ने बरकी पर हमला कर दिया। सिख बटालियन ने बरकी पर बराह रास्त हमला किया और 16 पंजाब ने बरकी को अकब से पीछे से घेरने की कोशिश की। मेजर अजीज भट्टी ने सिख बटालियन का हमला रोक लिया और उस पर शदीद बमबारी करवाई। इतनी बमबारी करवाई कि भारतीय ऑफिसर खुद लिखते हैं कि सिर्फ 45 मिनट में भारतीय फौज पर 2500 गोले गिरे। लेकिन मेजर अजीज भट्टी ने जब देखा कि भारतीय फौज पीछे से बरकी को घेरे में लेने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने अपने साथियों को फौरी तौर पर बरकी खाली करने का हुक्म दिया। मेजर अजीज भट्टी अपने नए आर्टिलरी ऑब्जर्वर सूबेदार शेर दिल के साथ तब तक बरकी में मौजूद रहे जब तक उनके तमाम साथी बीआरबी नहर पार नहीं कर गए। मेजर भट्टी के जवान तो हिफाजत से निकल गए, लेकिन तब तक भारतीय फौज मेजर अजीज भट्टी और सूबेदार शेर दिल के बहुत करीब आ चुकी थी। इतनी करीब कि 3 भारतीय फौजियों ने इन दोनों पर हमला कर दिया। भारतीय फोर्सेस मेजर भट्टी और सूबेदार को जिंदा पकड़ना चाहती थी। पाकिस्तानी और भारतीय फौजियों में हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान एक गोली चली और सूबेदार शेर दिल के हाथ को जख्मी करके निकल गई, लेकिन फिर भी दोनों ने कुछ ही लम्हों में तीनों भारतीय फौजियों को ढेर कर दिया। इसके बाद मेजर अजीज भट्टी और सूबेदार शेर दिल बीआरबी नहर पार कर गए। जब वो पार पहुंचे तो उन्हें इल्म हुआ कि उनके 2 साथी अपनी प्लाटून से बिछड़ चुके हैं और नहीं मालूम कि कहां हैं। लेकिन अगले रोज ये दोनों जवान नहर के मशरकी किनारे पर नजर आए, यानी उस तरफ जिधर भारतीय फोर्सेस मौजूद थी। उन्होंने मदद के लिए आवाज दी तो मेजर अजीज भट्टी खुद कश्ती लेकर दूसरे किनारे पर पहुंचे और उन्हें बिठाकर वापस ले आए। 12 सितंबर को मेजर अजीज भट्टी नहर के किनारे से भारतीय फौज पर तोपखाने से बमबारी करवा रहे थे। वो एक ऐसी ऊंची जगह खड़े थे जहां से दुश्मन को साफ देखा जा सके, लेकिन मसला ये था कि यहाँ दुश्मन भी उन्हें साफ देख रहा था। चुनाचे 3 भारतीय टैंकों ने ठीक उसी ऊंचे मुकाम पर गोले फेंकना शुरू कर दिए। मेजर अजीज भट्टी ऊंचे मुकाम की वजह से भारतीय टैंकों को आगे बढ़ता साफ देख रहे थे। उन्होंने इन टैंकों की पोजीशंस पर भी बमबारी शुरू करवा दी। 2 भारतीय टैंक आनन फानन तबाह हो गए, लेकिन तीसरे टैंक का एक गोला सीधा मेजर भट्टी के सीने पर लगा और वो पलट कर पीछे को गिरे। जब सिपाहियों ने दौड़कर उन्हें देखा तो वो वतन पर कुर्बान हो चुके थे। लेकिन इससे पहले उन्होंने दुश्मन को इतनी देर तक रोक दिया था और उसका इतना नुकसान कर दिया था कि अब लाहौर महफूज था। मेजर अजीज भट्टी ने 1 हफ्ते के ताबड़तोड़ हमलों से दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी थी और इसी के सिले में उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्करी अवार्ड निशाने हैदर दिया गया। 65 की जंग का एक और यादगार महाज था सियालकोट सेक्टर। जी हाँ, वही महाज जहां दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई थी। इस महाज पर भारतीय फौज ने 8 सितंबर को हमला किया था। भारत की एक डिवीजन फौज ने जम्मू के रास्ते सियालकोट की तरफ पेशकदमी की और एक मौके पर भारतीय टैंक सियालकोट के नवाही इलाकों में जा पहुंचे थे, लेकिन पाक फौज की 15वीं डिवीजन ने इन्हें पीछे धकेल दिया। इसके बाद भारत की 1st आर्मर्ड डिवीजन ने पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होकर चविंडा और जफरवाल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। अब पाकिस्तानी हाई कमान ने फौरी तौर पर
6 آرمرڈ ڈویژن کو اس علاقے میں بھیجا جس نے سارے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹینکوں کی ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ 6 آرمرڈ ڈویژن کے آنے تک بھارت سیالکوٹ کے قریب بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا اور کئی جھڑپوں میں پاکستانی فوج کو بری طرح نقصان پہنچا چکا تھا، جس کی وجہ سے پاکستانی فوج کو پیچھے بھی ہٹنا پڑا۔ لیکن جب پاکستان کی آرمرڈ ڈویژن یہاں پہنچی تو ساری صورتحال ہی بدل گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر ٹینکوں کی زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ 8 ستمبر کو ہونے والی ٹینکوں کی یہ خوفناک لڑائی میں بھارت کے 16 ٹینک تباہ ہوئے، جبکہ پاکستان کو صرف 4 ٹینکوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد تو یہ معمول بن گیا کہ ہر روز کی جھڑپوں میں بھارت اپنے 10-15 ٹینک گنوانے لگا۔ یاد رہے کہ اس لڑائی میں پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج بہرحال حاصل تھا کہ سیالکوٹ کے دیہات میں گنے کی فصل پک چکی تھی۔ پاکستانی فوجی ان کھیتوں میں اپنے ٹینک اور اینٹی ٹینک گنز چھپا لیتے اور بھارت کے آگے بڑھتے ٹینکوں کو آسانی سے نشانہ بنا لیتے۔ اسی لڑائی کے دوران ایک دلچسپ واقعہ ہوا جس پر ظفروال کے لوگ شاید آج بھی ہنستے ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ 12 ستمبر کو بھارتی فوج کے گورکھا دستوں کو ظفروال پر قبضے کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ ظفروال پہنچے تو وہاں کے لوگ یہی سمجھے کہ یہ بھارتی نہیں بلکہ چائنیز سولجرز ہیں جو پاکستان کی مدد کے لیے آئے ہیں، کیونکہ گورکھا سپاہیوں کی شکلیں چائنیز سے ملتی جلتی ہوتی ہیں اور یہ اردو ہندی بھی بہت کم جانتے ہیں۔ لوگوں نے ان بھارتی فوجیوں کو چائنیز سمجھتے ہوئے انہیں کھانے پینے کا سامان دیا اور انہیں مورچے کھودنے تک میں مدد فراہم کی۔ لیکن جلد ہی پاکستانی فوج کو گورکھا فوجیوں کی موجودگی کا علم ہو گیا، جس کے بعد انہیں ظفروال سے نکالنے میں پاک فوج کو زیادہ دیر نہیں لگی۔ ادھر بھارتی فوج چونڈا کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کے درجنوں ٹینک تباہ ہو چکے تھے۔ پاکستان نے لڑائی میں کوبرا اینٹی ٹینک میزائل بھی استعمال کرنا شروع کر دیے تھے۔ ان میزائلوں کا نشانہ اینٹی ٹینک گنز سے کہیں بہتر تھا اور یہ ایک ہی وار میں ایک ٹینک کا صفایا کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے بھارتی ٹینک ان میزائلوں سے ذرا خوف کھاتے تھے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں یہ بات مشہور ہے کہ پاکستانی جوان اپنے جسموں سے بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے، جس سے بہت سے بھارتی ٹینک تباہ ہوئے تھے۔ لیکن بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید، جنہوں نے 65 کی جنگ لڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں۔ جنگ میں بہت ساری افواہیں اڑ جاتی ہیں جن کی تردید بھی نہیں کی جاتی، تصدیق بھی نہیں کی جاتی کہ چلو یار لوگوں کے ٹروپس مورال کے لیے اچھی ہیں تو اگر اڑ گئی ہے تو اڑ ہی رہنے دو، اب تردید نہیں کرتی۔ سوال ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ اپنا بارودی سرنگیں باندھ کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف تھے، یعنی بارودی سرنگ جب باندھی تھی تو وہ ویسے ٹینک کے ٹریک کے نیچے رکھ دیتے، نیچے لیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ 14 ستمبر سے 16 ستمبر تک بھارت نے چونڈا پر کئی حملے کیے، لیکن ہر حملے میں بھارت کا زبردست نقصان ہوا۔ جھڑپوں میں ایک بھارتی لیفٹیننٹ کرنل جے جیرارڈ بھی ہلاک ہو گئے۔ چونڈا کی صورتحال بھارتی کمانڈروں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ انہوں نے بھارتی ٹینک کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل تراپوری کو ایک پیغام بھیجا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ چونڈا پسرور روڈ کاٹ دیں تو انہیں بھارت کا سب سے بڑا فوجی اعزاز پرم ویر چکر دیا جائے گا۔ یہ پیغام ملتے ہی کرنل تراپوری نے حملے کی تیاری کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے، پاکستانی ٹینکوں نے ان کی فورسز پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 100 بھارتی فوجی مارے گئے۔ جو بچے وہ اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے اور کرنل اے بی تراپوری زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، مگر جلد ہی دم توڑ گئے۔ انہیں زندگی میں تو نہیں لیکن موت کے بعد پرم ویر چکر مل گیا تھا۔ اس علاقے میں تعینات بھارتی 8 گروال رائفلز نے 2 روز تک پاک فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن یہ انڈین سولجرز کئی روز سے بھوکے پیاسے تھے اور اپنی باقی فوج سے کٹ چکے تھے۔ اس لیے 17 ستمبر کی شام یہ فوجی بھی پسپا ہو گئے۔ تاہم مسلسل شکستوں کے بعد بھی بھارت نے ہار نہیں مانی۔ 18 اور 19 ستمبر کی رات بھارتی 6 ماؤنٹین ڈویژن نے 2 بریگیڈ فوج کے ساتھ چونڈا پر آخری حملہ کیا۔ یہ حملہ صبح تک جاری رہا، لیکن پاکستانی توپ خانے کی شدید بمباری نے بھارتی حملے کا رخ پھیر دیا۔ جب صبح ہوئی تو پاکستانی ٹینکوں اور انفینٹری نے بھاگتے ہوئے بھارتی فوجیوں پر فائر کھول دیا۔
اس لڑائی میں 600 بھارتی فوجی مارے گئے اور 100 کو قیدی بنا لیا گیا۔ لڑائی میں 4 بھارتی ٹینکس تباہ بھی ہوئے۔ اس لڑائی کے بعد بھارت نے پھر دوبارہ چونڈا پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ پاکستان نے ٹینکوں کی دوسری بڑی جنگ جیت لی تھی۔ صدر ایوب خان نے سیالکوٹ کی لڑائی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، ٹینکوں کی یہ سب سے بڑی جنگ دنیا کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ سیالکوٹ کے محاذ پر پاکستان نے بھارت کو اپنے علاقے سے نکالنے کے لیے آپریشن وائنڈ اپ کے نام سے ایک پلان تیار کیا، لیکن چونکہ تب تک پاکستانی حکومت نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے یہ آپریشن ملتوی کر دیا گیا۔ البتہ ایک پاکستانی میجر محمد نواز نے آپریشن ملتوی ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ 5 ایسے دیہات پر قبضہ کر لیا جنہیں بھارتی فوج خالی کر کے جا چکی تھی۔ 65 کی پاک بھارت جنگ صرف لاہور اور سیالکوٹ تک محدود نہیں تھی، اس کا ایک اور محاذ بھی تھا اور یہ تھا سندھ راجستان کا محاذ۔ یہاں بھارت کی ایک ڈویژن فوج نے گادرا کے علاقے پر حملہ کیا اور عمر کوٹ کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی، جو حیدرآباد سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ بھارتی فوج نے عمر کوٹ کے راستے میں دالی کے علاقے پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن اس موقع پر پاک فوج کے 51 بریگیڈ نے کھوکھرا پار کی طرف سے بھارت پر جوابی حملہ کر دیا۔ پاک فوج نے بھارتی علاقے میں داخل ہو کر مناباؤ اور کچھ دوسرے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد پاک فوج نے دالی میں بھارتی فوج کو گھیر لیا۔ یہاں کئی روز تک شدید لڑائی ہوتی رہی۔ بھارتی فوجی اپنی فورسز سے بالکل کٹے ہوئے تھے۔ جب کئی روز تک کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا تو 180 بھارتی فوجیوں نے پاکستانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یہ لڑائی بھی پاکستان کی فتح پر ختم ہوئی۔ راجستھان کے محاذ پر ہی پاکستانی رینجرز نے ایک اور بھارتی علاقے جیسلمیر پر حملہ کر دیا۔ رینجرز نے اس حملے سے پہلے پاکستانی عوام سے 1000 رضاکار فراہم کرنے کی اپیل کی تھی، جس کے جواب میں اس علاقے میں رہنے والی ہر کمیونٹی کے ہزاروں نوجوان رینجرز کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ رینجرز اور ہروں نے بھارتی علاقے میں داخل ہو کر زبردست پیش قدمی کی اور کشن گڑھ کے مشہور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج، رینجرز اور ہروں کی پیش قدمی کی وجہ سے راجستھان کا سینکڑوں مربع میل کا علاقہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا۔ ان دنوں یہاں کے کئی تاریخی قلعوں پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ تو تھی راجستھان اور سیالکوٹ کی صورتحال۔ اب آپ کو بتاتے ہیں پاکستان نے قصور کے قریب اصل اتر کا حساب کیسے برابر کیا۔ ہوا یوں کہ اصل اتر میں پاکستانی شکست کے بعد بھارتی کمانڈروں کا خیال تھا کہ کھیم کرن کے محاذ پر پاکستان کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہے، چنانچہ انہوں نے پاک فوج کو بھارتی علاقے سے نکالنے کے لیے حملے شروع کر دیے۔ پہلا اٹیک 12 ستمبر کو کیا گیا۔ بھارت کی 4 سکھ بٹالین، جس نے میجر عزیز بھٹی کا مقابلہ کیا تھا، وہ اس حملے کو لیڈ کر رہی تھی، لیکن پاک فوج کے جوانوں نے اس بٹالین کو گھیر لیا۔ بھارتی کرنل اننت سنگھ سمیت 126 بھارتی فوجیوں نے پاکستان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس لڑائی میں پاکستان نے 8 بھارتی ٹینک بھی تباہ کر دیے۔ یہاں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ جب بھارتی ٹینک پاکستانی پوزیشنز کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، بڑھتے چلے آ رہے تھے، تو انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میجر خادم حسین اور نائک گل مرجان، جو اتفاق سے وہاں سے گزر رہے تھے، انہیں ایک اینٹی ٹینک گن مل گئی، جس کا عملہ شہید ہو چکا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر یہ گن سنبھالی اور 2 بھارتی ٹینک اڑا کر انڈین پیش قدمی روک دی، لیکن تیسرے بھارتی ٹینک کا گولہ لگنے سے یہ دونوں جوان جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، مگر تب تک بھارتی حملہ ناکام ہو چکا تھا۔ پاکستان کے باقی فوجی دستے حرکت میں آ چکے تھے اور انہوں نے بھارتی ٹینکوں کو گھیر کر بھارتی ٹینک کمانڈر لیفٹیننٹ شیر گل کو گرفتار کر لیا، جبکہ کئی ٹینک بھی پاکستان کے قبضے میں آ گئے۔ اسی طرح 22 ستمبر کی رات ہونے والا آخری حملہ بھی توپ خانے اور پاک فضائیہ کے شدید حملوں کی وجہ سے بری طرح ناکام رہا۔ اصل اتر کی شکست سے پاکستان کو جو نقصان ہوا تھا، اس کا حساب پاکستان نے ان 2 لڑائیوں میں برابر کر دیا۔ پھر جنگ ختم ہونے تک بھارت کھیم کرن واپس نہیں لے سکا۔ پاک فوج نے تمام محاذوں پر دشمن کو پسپا کر دیا تھا اور صدر ایوب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بقا کے لیے آخری دم تک لڑیں گے۔ ادھر بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری بھی فیس سیونگ ملنے سے پہلے جنگ بندی پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے پاکستان سے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔
تاہم امریکہ، روس اور چین کے دباؤ کی وجہ سے دونوں لیڈروں کو جنگ کی ضد چھوڑ کر صلح پر مجبور ہونا پڑا۔ 20 ستمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سیز فائر کی قرارداد منظور ہو گئی اور دونوں ممالک نے اسے تسلیم بھی کر لیا، لیکن جنگ بندی کا وقت 23 ستمبر کی صبح 3 بجے طے پایا۔ بھارت نے اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیس سیونگ کے لیے مزید پاکستانی علاقے فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ جنگ میں اس کی پوزیشن ذرا کمزور تھی اور وہ بارگین کے وقت اپنی یہ پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ بھارت کو یہ فیس سیونگ ملی لاہور کے محاذ پر۔ ہوا یوں کہ پاک فوج نے ڈوگرئی کو بھارتی قبضے سے آزاد کروانے کے بعد ڈوگرئی سے کچھ آگے 16 پنجاب کی 2 کمپنیوں کو تعینات کر دیا تھا، جبکہ ڈوگرئی کی حفاظت کے لیے 8 پنجاب کی ایک کمپنی تعینات تھی۔ میجر نذر کی قیادت میں 4 ٹینک اس جگہ کھڑے تھے تاکہ دشمن 16 پنجاب کی دونوں کمپنیوں کو بائی پاس کر کے ڈوگرئی پر حملہ نہ کر سکے۔ بھارت نے جنگ بندی سے پہلے اسی علاقے پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ 22 اور 23 ستمبر کی رات جنگ بندی سے صرف چند گھنٹے پہلے ایک بھارتی بریگیڈ نے پوری طاقت سے ڈوگرئی پر حملہ کر دیا۔ بھارت کی 3 جاٹ بٹالین 16 پنجاب کی پوزیشن کو بائی پاس کر کے ڈوگرئی کی طرف بڑھی۔ یہاں میجر نذر کو انہیں روکنا تھا، لیکن یہاں ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ وہ یہ کہ میجر نذر کسی کو بتائے بغیر اچانک اپنے 4 ٹینکوں کے ساتھ پوزیشن چھوڑ کر چلے گئے۔ 8 پنجاب کی کمپنی بھی اپنی پوزیشن خالی کر گئی اور 3 جاٹ نے بغیر کسی لڑائی کے ڈوگرئی پر قبضہ کر لیا۔ ادھر بھارتی ٹینکوں نے ڈوگرئی سے آگے 16 پنجاب کی پوزیشن پر اتنا شدید حملہ کیا کہ اس کے جوان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، لیکن ان جوانوں کو تو علم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے ڈوگرئی پر دشمن کا قبضہ ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جوان جب پیچھے ہٹتے ہوئے ڈوگرئی پہنچے تو 3 جاٹ نے ان پر سیدھا فائر کھول دیا۔ اب یہ پاکستانی سپاہی 2 بھارتی فورسز کے درمیان سینڈوچ بن چکے تھے۔ بھارتی فوج کی شدید گولہ باری سے 56 پاکستانی فوجی شہید ہوئے، جبکہ 70 کو بھارت نے گرفتار کر لیا، جس میں کرنل گول والا بھی شامل تھے۔ جب پاکستان کی 10ویں ڈویژن کے کمانڈر جنرل سرفراز کو اس فورس کی تباہی کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر 23 کیولری کے ٹینکوں اور 1 بلوچ بٹالین کو ڈوگرئی پر حملے کا حکم دیا۔ تب تک سیز فائر ہو چکا تھا، لیکن اس میں ایک کنفیوژن تھی، اور وہ یہ کہ 20 ستمبر کو اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی جو قرارداد منظور ہوئی تھی، اس کے تحت جنگ بندی کا وقت دن 12 بجے تھا، لیکن اس وقت کو بعد میں بھارت کے کہنے پر 9 گھنٹے پہلے صبح 3 بجے کر دیا گیا۔ جنرل سرفراز کو یہی معلوم تھا کہ جنگ بندی کا وقت دن 12 بجے ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں جنگ بندی سے پہلے ڈوگرئی کو واپس لینے کی کوشش کی۔ چنانچہ پاک فوج نے BRB نہر عبور کر کے ڈوگرئی پر حملہ کر دیا، مگر تب تک دن کی روشنی 4 سو پھیل چکی تھی اور دن کے وقت کوئی بھی حملہ خودکشی کے مترادف ہوتا ہے۔ ڈوگرئی میں موجود بھارتی فوجیوں اور ٹینکوں نے 1 بلوچ اور پاکستانی ٹینکوں پر شدید فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ سے 1 بلوچ کے 34 جوان شہید اور 57 زخمی ہوئے، جبکہ 23 کیولری کے 4 ٹینک بھی تباہ ہو گئے۔ یوں یہ آخری پاکستانی حملہ ناکام ہو گیا، لیکن پاکستانی اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئیں کہ بھارت نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے ڈوگرئی، بھینی ڈلوال اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ 65 کی جنگ 6 ستمبر کی صبح 3:30 بجے شروع ہوئی تھی اور 17 روز بعد 23 ستمبر کی صبح 3 بجے ختم ہو گئی، مگر ابھی کشیدگی باقی تھی اور صدر جنرل ایوب خان نے پاکستانی فوج کو اپنے مورچوں میں ڈٹے رہنے کا حکم دیا۔ جنگ کی گرما گرمی تو ختم ہو گئی، لیکن اب دونوں ملکوں میں ایک بیٹھک ہونا تھی، ایک معاہدہ ہونا تھا جس نے تاریخی طور پر بعد میں پاکستان کی سیاست میں ایک بہت اہم کردار ادا کرنا تھا۔ یہ معاہدہ کیا تھا اور کیسے ہوا؟ کیا پاکستان 65 کی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار گیا تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن 65 میں ہوا کیا تھا کہ اگلی اور آخری قسط میں۔ مگر اس دوران آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں 65 کی جنگ نے دونوں ملکوں کے مسائل حل کیے یا مزید الجھا دیے؟ آپ نے 65 میں ہوا کیا تھا کہ 5ویں قسط دیکھی؟ اس کی پہلی 4 ایک ساتھ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔
یہ رہی چین اور بھارت کی تاریخی جنگ کی داستان، اور یہاں جانیے سلطان ٹیپو اور انگریزوں کے درمیان مارکوں کی روداد۔